بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفار رسول اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس وہ استغفر اللہ ان کی عادی ہو جاتے ہیں۔ تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس سے اس گناہ کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ تو جب انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیری انتظار میں تھا، آپ اپنے رب کی مرضی کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی مخل کی طرف ایک جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرح دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، اپنے معبودوں کو پکارتا۔ ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا سمد نکل گیا۔ یا سمد اللہ کا نام ہے جس کا معنی بے نیاز۔ تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ تو یا سنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا سنم کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں خاموش ہو جا اور فرما کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو تو پکارا ہے۔ اگر میں نے بھی اس کی سوال پر اس کا جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے تو یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر انسان اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر جو استغفار کو لازم کر کے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ استغفر اللہ سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اسے اللہ کریم لکھنے والے فرشتے کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن سبی رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر تھے، انہوں نے عرض کی آپ کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سامنے یہ آیت پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کی عطا ہونے کا سبب فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارشیں بھیجے گا اور مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کے رزق کی کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگ اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے، اس سے گناہ کی تلاش
تلافی کے لیے کوشش کریں. مثلا نماز قضا کی تھی تو آپ ادا بھی کریں. چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بات توبہ مال اصل مالک ہے, اس ورثہ کو وہ واپس یا معاف کرائے, اور اگر اصل مالک یا ورثہ نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ دیں گے. اور وہ لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پیسے انہیں واپس دے دو. توبہ کی تمام ترمحیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. توبہ کا موقع ملنے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کی اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں. جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے, اور اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے. استغفر اللہ ہر ذکر کرنے والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق